السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ایجوکیشن کے پارٹ فرسٹ کا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ ہوگا، جس کا نام ہے مقاصد تعلیم۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ تعلیم کے مقاصد کیا ہیں۔ جو فرسٹ چیپٹر تھا اس کا نام تھا تعلیم، اس میں ہم نے اس کے فنکشنز پڑھے تھے، اس کے عناصر پڑھے تھے۔ اب جو ہے ہم تعلیم کا مقصد کیا ہے حاصل کرنے کا، وہ عناصر کیوں بنائے گئے ہیں، یہ پڑھیں گے۔ تو جو سب سے دیکھا جائے تو نظام تعلیم جو ہے نا، وہ بنایا ہی ان مقاصد کے لیے گیا ہے، ٹھیک۔ تو جو سب سے اہم عنصر کیا کہلائے گا، نظام تعلیم کا مقاصد تعلیم۔ اب جو یہ مقاصد ہوتے ہیں نا، یہ ہر قوم کے، ہر معاشرے کے لحاظ سے الگ ہوتے ہیں۔ ہر کسی کے نظریات الگ ہوتے ہیں، فلسفیانہ تصورات الگ ہوتے ہیں، اس حساب سے جو ہے نا سب کے مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب جو ہے نا مقاصد کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں جو دائمی ہوتے ہیں، جو ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں جو وقتی ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اب جیسے ہمارا دائمی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ اسلامی مملکت ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے نظریے پہ قائم ہوا ہے۔ تو ہمارا جو مین مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر تعلیم حاصل کرنا ہے، اس کو پہچاننے کے لیے تعلیم حاصل کرنا ہے۔ تو ہمارا مین مقصد جو ہے وہ، یعنی ہمارا دائمی مقصد ہمارا ملک اسلامی مملکت ہے، تو اس لحاظ سے جو تعلیم حاصل کرنی ہے وہ ہمارا مین مقصد ہے۔ جو ہمارا اسلامی نظریہ ہے نا، وہ زندگی کے تمام شعبوں کی طرح تعلیم کے شعبے کو بھی اپنے اندر رکھتا ہے کہ بھی ہمیں کس طریقے سے معاشرے میں چلنا ہے اسلام کی روح سے، وہ ہمیں سکھانا جو ہے تعلیم میں شامل ہے۔ اب جیسے اسلامی نظریہ حیات کی روح سے زمین پر خدا کا حکم اور قانون کا نفاذ کرنا، اس میں بسنے والے باشندوں کی اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بسر کرنے کی جو تعلیم ہے وہ ہمارا مقصد ہے مین۔ نیکسٹ ہے، دوسرا آ جاتا ہے وقتی تعلیم، جو کہ مطلب معاشرے کے حساب سے ہوتی ہے، ہر انسان کی ضرورت کے حساب سے، معاشرے کے حساب سے ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے وقتی تعلیم۔ یہ جو ہے قومی ضروریات کو ہم آہنگ رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ نظام تعلیم نئی نسل کو اپنے آبائی ورثے اور علوم و فنون سے آگاہ کر کے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق معاشرے کے لیے مطلوب افراد تیار کرنے کی تعلیم جو ہے وہ یہ وقتی تعلیم ہوتی ہے۔ پاکستان کے نظام تعلیم میں جو ہے نا مقاصد تعلیم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 روحانی اور اخلاقی مقاصد، نمبر 2 ذہنی اور علمی مقاصد، نمبر 3 معاشی و پیشہ ورانہ مقاصد، نمبر 4 سماجی و ثقافتی مقاصد۔ تو نمبر 1 ہے روحانی اور اخلاقی مقاصد، جیسے کہ نام سے ظاہر روحانی اور اخلاقی۔ اب جو پاکستانی معاشرہ ہے نا، وہ سب سے جو ہے نا افراد معاشرہ کی تعلیم کے لیے سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے وہ ہے اخلاق کو اور روحانیت کو، کہ جس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور عقیدہ توحید ان تمام مقاصد کا جو ہے نا محور ہے، جن میں جو نمبر 1 آتا ہے رضا الہی، نمبر 2 معرفت الہی، نمبر 3 اطاعت الہی، نمبر 4 دین اسلام کا علم اور فہم و بصیرت، نمبر 4 اخلاق حسنہ اور تزکیہ نفس، نمبر 5 فکر آخرت۔ نمبر 1 ہے رضا الہی کا حصول، کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو تعلیم حاصل کی جائے، وہ مین مقصد جو ہے ہمارا ہے۔ تمام کام جو بھی ہمارے ہونے چاہیے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونے چاہیے، اس میں ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2 معرفت الہی، کہ اللہ کو پہچانے، اللہ کہ وہ جانے کہ اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا پروردگار، اس کا حاکم اللہ تعالیٰ ہے، اس کے تمام اختیارات جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، بادشاہی کا محور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے، اس بات کا یقین رکھے کہ کل کو اس کو اپنے اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ تمام ان کاموں سے دور رہے جو اسے اللہ سے دور کریں، اللہ کی صفات کا علم ہو اسے، اللہ پر یقین ہو اسے۔ اطاعت الہی، اللہ کی اطاعت کرے، اس کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی بسر کرے، حلال اور حرام میں تمیز کرے، سچ کو سچ جانے، اس کے پیچھے چلے اور باطل کو دھتکار دے، اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کرے۔ نمبر 4 دین اسلام کا علم اور فہم و بصیرت پیدا کرنا، اپنا جو ہمارا جو مذہب ہے اسلام، اس کو جانے، اس کا علم رکھے، اس کی سوجھ بوجھ رکھے، اپنے آپ کو غیر اسلامی زندگی سے بچائے،
جانے اس کے بارے میں، زیادہ سے زیادہ سرچ کرے، اس کو تعلیم اس چیز کی حاصل کرے، اس بارے میں معلومات حاصل کرے، کون سا طرز عمل جو ہے صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، کیسی زندگی گزارنی چاہیے اور کیسی زندگی سے بچنا چاہیے، یہ سب جاننا جو ہے دین اسلام کا علم اور فہم ہے۔ اپنے عبادات کو جانیں، اپنے عقائد کو جانیں، اپنے اسلامی تعلیمات کو جانیں۔ 5 ہے اخلاق حسنہ اور تزکیہ نفس۔ طالب علم کو چاہیے کہ صرف اسلامی عقائد و عبادات اور فہم دین کا جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنے کردار میں اپنانا ضروری ہے، اور اسے اس طرح سے اپنے آپ کو کرنا چاہیے کہ اس کی جو عادتیں ہیں عملی زندگی میں جو ہیں اس کو ریاست کے باشعور اور باکردار مسلمان شہری کی حیثیت سے متعارف کروائیں۔ اس کی جو بات چیت ہے اس میں اسلامی نظریہ، اسلامی رویہ واضح ہونا چاہیے، اسے اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے اس کی پہچان ہو کہ ہاں بھی یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ جو ایک اچھا طالب علم ہوتا ہے نا، ایک تعلیم یافتہ انسان جو ہوتا ہے نا، وہ اچھے اخلاق کو اپناتا ہے اور برے اخلاق اور ناپسندیدہ کاموں سے بچتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ نفس کو پاکیزہ رکھتا ہے، اپنے نفس پر کبھی بھی کسی برائی کو حاوی نہیں ہونے دیتا۔ یہ سب جو عادت اتوار اور یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ ایک طالب علم میں لازمی ہر بچے میں جو ہے نا یہ ہونا ضروری ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے۔ نمبر 6 ہے فکر آخرت، یعنی اسے اپنی آخرت کی فکر ہو، وہ اس کے لیے کوشاں رہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے فانی ہے، اصل زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے۔ تو ہر انسان کے جو ہے نا دل میں یہ بات پختہ ہونی چاہیے کہ بھئی مجھے کل کی تیاری کرنی ہے، مجھے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو کل کے لیے میرے لیے نقصان دہ ہو، اسے آخرت کی فکر کرنی چاہیے تاکہ وہاں پر اسے کامیابی ملے۔ اس سب کے لیے جو ہے نا اسے مکمل طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا چاہیے، متقی اور پرہیزگار بننا چاہیے، نیکی پر چلنے والا اور برائی سے روکنے والا ہونا چاہیے۔ اسے جو ہے نا صبر و استقامت سے راہ حق پر جو ہے نا گامزن رہنا چاہیے، تاکہ کل کو وہ اپنے ملک و قوم اور ملت اسلامیہ کے لیے اپنی جان اور مال قربان کرنے سے دریغ نہ کریں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ذہنی اور علمی مقاصد۔ اب جو تعلیم ہے یہ تو سب پہلے بات کر چکی ہوں میں کہ فلسفہ حیات کتابیں ہوتی ہیں، کہ زندگی کے فلسفے کتابیں ہوتی ہیں۔ انسان جو ہے پیدا ہوتے سے پڑھنا سیکھنا شروع کرتا ہے، اس کے ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں، مختلف تصورات آتے ہیں، تو وہ اسی سے جو ہے اپنی زندگی کو شروعات کرتا ہے۔ اب بنیادی خیالات کیا ہوتے ہیں؟ میں کہاں سے آیا ہوں، میرا وجود کیا ہے، مجھے پیدا کس نے کیا ہے، یہ دنیا کس نے بنائی ہے، یہ سب خیالات کے ہیں، بنیادی خیالات ہیں، بنیادی سوالات ہیں جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ اب ان سوالوں کے جواب کے لیے نا ہر معاشرے نے اپنے الگ جو ہے تعلیمی افکار اور مقاصد وضع کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان جیسی جو نظریاتی مملکت ہے نا، ہمارے حساب سے ذہنی اور علمی نقطہ نظر سے جو مقاصد بنتے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 خود شناسی، نمبر 2 تسخیر کائنات، نمبر 3 تصور علم سے آگہی، نمبر 4 خلافت الہی کی ذمہ داریاں، نمبر 5 عالمی قیادت کی صلاحیت۔ تو نمبر 1 ہے خود شناسی۔ خود شناسی نام سے ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو، خود آگہی اپنے آپ کو، اپنی عزت نفس کو پہچانو، اس کے لیے جی جان وار دو۔ علامہ اقبال نے اسے کیا نام دیا؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ خود شناسی۔ نمبر 2 ہے تسخیر کائنات کو تسخیر کرے، اس کی حقیقت کو سمجھے، اس کے پوشیدہ خزانوں کو کھوجے، اس کے اللہ کے جو نعمتیں ہیں انہیں تسخیر کرے، ان کے بارے میں جانے۔ اب اس سب میں کیا آ جاتا ہے؟ سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی کا حصول۔ نمبر 3 ہے تصور علم سے آگہی۔ تعلیم کا تصور کیا ہے؟ علم ہمیں کہاں کہاں سے مل جا سکتا ہے، کون سی چیز جو ہے ایسا چشمہ علم ہے، دنیا کی ریالٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اسے معلوم ہو کہ حقیقی سرچشمہ علم صرف اللہ کی ذات ہے، اور حقیقی ذریعہ جو علم کا ہے وہ وحی ہے، جیسے کہ پہلی وحی نازل کی گئی۔ اسی طرح سے باقی جو تمام ذریعے ہیں نا وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ ہی تو ہے ہمیں پیدا کرنے والا، اللہ ہی تو ہے ہمیں بنانے والا، اس کائنات کو تخلیق کرنے والا۔
تو بس اسی بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ نمبر 4 ہے خلافت الہی کی ذمہ داریاں، کہ اللہ نے ہمیں جو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا احساس ہو کہ ہمیں کیا ذمہ داریاں اللہ نے سونپی ہیں۔ نمبر 5 ہے عالمی قیادت کی صلاحیت پیدا کرنا، کہ ہر انسان کو جو ہے اس طریقے سے تیار کیا جائے کہ وہ اپنے عالم کی، اپنے معاشرے کی قیادت کا منصب سنبھال سکے۔ اسے زندگی کے تمام شعبوں میں آگے بڑھنے کا اہل ہونا چاہیے۔ دنیا جو ہے نا علم و ہنر کی مرہون منت ہے، تو جو نظام تعلیم ہے وہی ہے جو ہے ہمیں اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں سے روشناس کرا سکتا ہے، ہمیں اس دنیا میں چلنے کے قابل بنا سکتا ہے۔ نمبر 3 ہے معاشی اور پیشہ ورانہ مقاصد۔ ہمارے نظام تعلیم کو جو ہے نا ہم افراد کو مختلف شعبوں کے حساب سے تیار کرنا چاہیے، ان میں انہیں کمال دینا چاہیے تاکہ جو ہے وہ اپنے لیے راہ روزی کمانے کے اہل ہوں۔ مختلف شعبوں کو اپنا کر جو ہے نا اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ملک و قوم کے لیے معاشی ترقی کا باعث بنے۔ تعلیم ایسی بمقصد ہونی چاہیے کہ اس سے ہنر مند افراد پیدا ہوں، مثلاً ڈاکٹر، انجینئر، ٹیکنیشین، استاد، وکلاء، تاکہ جو ہے وہ اپنی ملکی معیشت کو ترقی دینے میں مددگار ثابت ہو سکیں۔ تعلیم کا مقصد صرف پڑھے لکھے بے روزگاروں کو بنانا نہیں ہے کہ جی آپ ایک چیز کے پیچھے پڑے ہو تو آپ بس وہی پڑھتے جاؤ، ساروں کو وہی اسی کی لائن میں لگا دو کہ تاکہ جو ہے اور کسی قابل نہ رہے۔ اب کیا ہے، اس کے لیے ضرورت ہونی چاہیے کہ بین الاقوامی ضروریات کو دیکھا جائے کہ کس پیشے میں کتنے افراد کا ہونا ضروری ہے، ہمیں کس معاشرے کس پیشے میں آگے بڑھنا چاہیے، اس حساب سے ہمیں اس لوگ جو ہیں وہ تیار کرنے چاہیے۔ اب جو ہے نا اس کے 3 مقاصد ہیں۔ نمبر 1 ہے ہنرمند افراد کی تیاری، نمبر 2 ہے معاشی ترقی اور خوشحالی، نمبر 3 ہے معاشی خود کفالت۔ نمبر 1 ہنرمند افراد کی تیاری۔ تعلیم کی بدولت جو ہے نا ایسے افراد مہیا کرنے چاہیے جو اپنے پیشوں میں مہارت رکھتے ہوں، جو بھی وہ پیشہ ڈاکٹر ہیں تو وہ اس میں ماہر ہوں، اس طریقے سے نا مختلف جو ہے نا معاشی ضروریات کی تکمیل کریں۔ نمبر 2 ہے معاشی ترقی اور خوشحالی، کہ وہ جو ہے معیشت کو ترقی دے، ملک میں خوشحالی کا باعث بنے، ملک کی قوم کی جو پیداوار ہے اس میں اضافہ ہو، جو معاشی کامیابی کی ضمانت کہلائے۔ نمبر 3 ہے معاشی خود کفالت، کہ وہ اپنے آپ کو خود کفیل ہو، معاشرے پر بوجھ نہ ہو، بلکہ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے خود کما سکے، بلکہ کما کر معاشرے پہ خرچ کر سکے، اس کو آگے ترقی دے سکے۔ اب جو تعلیم کا چوتھا مقصد ہے نا وہ ہے سماجی و ثقافتی مقاصد، کہ اس کو سماج کا پتہ ہو، اس کو اپنی ثقافت کا پتہ ہو۔ اس حساب سے جو ہے نا تعلیم کو آگے اور 5 اس میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ نمبر 1 ہے شہریت کے حقوق و فرائض کا شعور پیدا کرنا، نمبر 2 ہے حفظان صحت کے اصولوں کا فہم اجاگر کرنا، نمبر 3 ہے سیاسی بصیرت و شعور پیدا کرنا، نمبر 4 ہے امت مسلمہ کا تصور ذہن نشین کرنا، نمبر 5 ہے وحدت انسانی کا شعور پیدا کرنا۔ نمبر 1 ہے شہریت کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کے لیے تیاری، کہ تعلیم کے ذریعے نا ہر شہری کو اس قابل بنانا چاہیے کہ وہ معاشرے کے مطابق اپنے حقوق کو پہچان سکے اور اپنے فرائض کو اچھے سے ادا کر سکے۔ نیکسٹ ہے حفظان صحت کے اصولوں کا فہم اجاگر کرنا، کہ مطلب ہر طالب علم کو جو صحت کے بنیادی اصول بنائے گئے ہیں ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے، تبھی وہ جو ہے ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دینے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سیاسی بصیرت و شعور پیدا کرنا، کہ ہر فرد کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ اس کے قومی مسائل کیا ہیں، اس کی قومی ضروریات کیا ہیں، اسے سیاسی ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ ہو کہ اس کے لیے کون بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے۔ اس میں یہ اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی جو اعلیٰ قیادت ہے نا اس کو اعلیٰ معیار اور اچھی صفات کے حامل افراد کے حساب سے منتخب کر سکے، اور اس کو چاہیے کہ رواداری کا اظہار کرے، اقلیتوں کو بھی بھرپور اس میں حصہ دے۔ نیکسٹ ہے امت مسلمہ کا تصور اجاگر کرنا۔ امت مسلمہ کہ پوری جو مسلمان امت ہے وہ صرف ہمارے پاکستان تک محدود نہیں ہے، وہ پوری دنیا میں ہے، اور بھی مسلم ممالک ہیں، سعودی عرب ہے جہاں ہمارے مقدس مقامات ہیں، تو وہ سب کیا آتے ہیں، ہمارے امت مسلمہ میں آتے ہیں۔ تو ہر انسان کو جو ہے نا اس کا شعور ہونا چاہیے کہ ہماری جو مسلمان امت ہے نا وہ ایک جت ہے، ٹھیک ہے، اخوت کے رشتے میں منسلک ہے، وہ ہر مسلمان جو ہے دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ان کی تکلیفوں کو اپنی تکلیفیں سمجھے۔ نیکسٹ ہے وحدت نسل انسانی کا تصور پیدا کرنا،
کہ جو ہم نسل انسانی یعنی جو انسان ہے، تمام انسان ہیں اس دنیا میں، وہ سب وحدت کے رشتے میں قائم ہیں۔ اس بات کا احساس ہونا چاہیے، اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم سب کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہیں۔ اس حساب سے جو ہے نا ہمیں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے، تاکہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا وہ ایک عالمگیر معاشرہ بن سکے، جو ہر قسم کے تعصبات اور امتیازات سے پاک ہو۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ٹائم اس میں ہم تعلیم کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔